السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، کل کے سبق کے اندر ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیوی کے حقوق کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ تو آپ سے سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے سبق کو پورا مکمل سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ آدھی بات سنیں گے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے سبق کو پورا سننے والے بنیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں گے، یعنی جانیں گے کہ عورت کے خاوند پر کیا کیا حقوق ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا جو عورت کا حق ہے وہ نان و نفقہ ہے، یعنی عورت کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ خاوند کے اوپر جو حق ہے عورت کا، سب سے پہلا جو حق وہ یہ ہے کہ عورت کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کے لیے اور بات سمجھے۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے اپنا نان و نفقہ کمانے کا بوجھ نہیں رکھا ہے۔ عورت اپنے اخراجات کے لیے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹی کا خرچہ پورا کرے گا۔ اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہن کا خرچہ پورا کرے گا۔ اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ پورا کرے گا۔ اگر ماں ہے تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کا خرچہ پورا کرے گا، یعنی کریں گے۔ بیٹی سے لے کر ماں بننے تک اللہ تعالیٰ نے عورت پر اپنے روزی کمانا کبھی بھی فرض نہیں کیا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے۔ تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے۔ اس نان و نفقے کے متعلق علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے جو میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی حیثیت یعنی طاقت کے مطابق بیوی کا ذاتی خرچہ مقرر کرے۔ کیوں مقرر کرے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی $50 دے سکتا ہو، کوئی آدمی $100 دے سکتا ہو، کوئی آدمی صرف $10 دے سکتا ہو۔ مقدار کی بات نہیں ہے۔ گھر کی سبزی وغیرہ کے لیے خرچہ دینا یہ اور بات ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہارا گھر بسانے یہاں آئی ہے۔ اب تم اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ پیسہ دے دو اور دینے کے بعد تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو اس کی ذاتی ضرورت کے لیے تم پیسہ دے دو اور دینے کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نہیں پوچھنا ہے؟ یہ نہیں پوچھنا ہے کہ کہاں پر خرچ کیا، کیا خرچ کیا، اس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کیوں نہیں پوچھنا ہے؟ اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ عورت محسوس کرے کہ میری بہن غریب ہے، میں اس کو دے دوں، یا یوں محسوس کرے کہ میں اپنے بھائی کی کچھ مدد کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو تب خوشی ہو جب وہ کسی غریب عورت کا دکھ بانٹے۔ لہٰذا جب ذاتی خرچہ دے دے تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ بیوی کے حقوق سے متعلق دوسری بات سنیں۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، جب مرد کسی عورت سے نکاح کرے اس کی ذمہ داری ہے، یعنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو سر چھپانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جگہ بنا دے، یعنی گھر بنا کر کے دے۔ ایک مثال مشہور ہے کہ اپنا گھر اپنا ہے، چاہے وہ کچا ہو یا پکا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، گھر اگر اپنا ہوگا تو اپنا ہی ہوگا، چاہے جیسا بھی ہو۔
تو اس لیے فرمایا عورت کو کوئی ایسی جگہ بنا کر دینا جہاں وہ سر چھپائے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا اگر مجبوری ہو، گھر کے سب افراد اکٹھے رہتے ہوں تو اسے کوئی ایک کمرہ ہی دے دے، یا جہاں یہ دے دیا جائے جہاں وہ اپنی ضروریات کا سامان رکھ سکے۔ اگر یہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کا بھی کمرہ وہی ہو اور اسی میں ماں باپ کا بھی سامان پڑا ہو، کسی اور کا بھی سامان پڑا ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندہ مکان نہیں بنا سکتا، تو جو بنا سکے وہ بنا کر کے دے۔ یہ جو بات ہم نے ابھی جو بتائی ہے کہ جو ہے مکان بنا کر دینے کی، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے جو اتنی طاقت دی ہو کہ بیوی کے لیے الگ سے کمرہ بنا سکتے ہو یا جو ہے الگ سے مکان بنا سکتے ہو تو بنا لے، لیکن اگر جو ہے کوئی مجبوری نہیں بنا سکتے تو ان کے لیے بات پھر الگ ہے۔ تو اسی طرح آگے فرمایا یہ خاوند کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاوند اپنے گھر کے لیے امیر اور سردار ہوتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی رعایا یعنی اہل خانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے فرمایا تم زمین والوں پر نرمی کرو، آسمان والا تم پر نرمی فرمائے گا۔ آسمان والے سے مراد ہے اللہ جو ہے ہمارے ساتھ اس انسان کے ساتھ نرمی فرمائیں گے جو زمین والوں پر یعنی زمین والوں پر نرمی فرمائے گا، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا جو انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نرمی فرمائیں گے۔ جو دوسروں کو جلد معاف کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلد معاف فرمائیں گے۔ جو دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسلام میں بیوی کا تصور یعنی بیوی کو جو ہے جیون ساتھی سمجھنا چاہیے، ہمدم و ہمراز سمجھنا چاہیے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی باندھی نہیں ہے، وہ اچھے دوست کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہے وہیں جگہ جگہ پر فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور تم جان لینا کہ تم جو ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی تم کو جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں نہ بیوی شرم سے کسی کو بتا سکتی ہے اور نہ ہی خاوند شرم سے کسی کو بتا سکتا ہے، مگر اندر اندر دونوں ایک دوسرے کے دل آوزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم اس طرح ایک دوسرے کا دل جلایا کرو گے تو یاد رکھنا تم جو ہے ایک دن اللہ سے تمہیں جو ہے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر ایک دوسرے کو سکون نہیں پہنچاؤ گے تو قیامت کے دن اس کو یعنی اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی یا کوتاہی بیوی سے ہو جائے تو بیوی جو ہے اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، اگر خاوند سے ہو جائے تو خاوند جو ہے اپنی بیوی سے معذرت کر لے، اپنی غلطی پر معذرت کر لینا یعنی معافی مانگ لینا، یہ بہت بڑی عظمت ہوتی ہے۔ مجھے جو ہے اس موقع پر جو ہے اس بات کو بتاتے وقت جو ہے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو جو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ فرمایا کہ ایک مرشد کی ایک بات یاد آ گئی جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ حضرات جو ہے نیک لوگ کتنے جو ہے مخلص ہوتے ہیں، اپنے زندگی کے واقعات جو ہے نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک روز میں وضو کر رہا تھا، یعنی جو حضرت جو ہے وہ اپنی ذات اپنا جو واقعہ سنا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک روز میں وضو کر رہا تھا، عمر رسید یعنی بزرگ تھے، اہلیہ محترمہ جو ہے وضو کراتے وقت پانی جو ہے ٹھیک سے نہیں ڈال رہی تھی، جس پر میں نے انہیں ذرا سختی سے بات کہہ دی۔ یعنی حضرت جو بزرگ تھے جو اللہ والے تھے وہ جو ہے وضو کر رہے تھے، جب ان کی اہلیہ محترمہ وضو کرتے وقت پانی جو ہے ٹھیک سے نہیں ڈال رہی تھی تو حضرت نے جو ہے غصے ذرا سختی سے بات کی یعنی کہہ دیا کہ تم جو ہے ٹھیک طرح سے وضو نہیں کروا رہی ہو،
مگر میرے اس غصہ کرنے پر وہ خاموش رہی، یعنی ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی بیچاری وہ خاموش رہی، اور جس طرح میں چاہتا تو ویسے ہی کر دیا، یعنی جیسے حضرت چاہتے تھے ویسے ہی ان کی جو اہلیہ محترمہ جو ہے پانی ڈالنے لگی۔ خیر وضو کر کے گھر سے چلا، راستے میں خیال آیا، یعنی حضرت فرما رہے کہ راستے میں مجھے خیال آیا ابھی تو میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا تھا، ابھی مصلی پر جا کر نماز پڑھوں گا تو میری نماز کیسے قبول ہوگی۔ کہنے لگے میں آدھے راستے سے جو ہے واپس آیا اور بیوی سے معذرت کی، اس نے مجھے معاف کر دیا، پھر میں نے مسجد جا کر نماز پڑھائی۔ یہ جو ہے اللہ والوں کے واقعات ہیں، اس طرح سے وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے گزارا کرتے تھے۔ کوئی اگر بات سختی سے جو ہے کہہ دیتے تو فوراً جو ہے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ عورتوں سے بات کہی جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً جو اپنے شوہر سے جو ہے معافی مانگ لیا کرے۔ شوہر سے کہا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے غلطی ہو جائے تو اپنی بیوی سے معذرت کر لیا کرے، ورنہ جو کل قیامت کے دن اللہ جو ہے دونوں سے سوال کریں گے۔ اس لیے جو ہے دونوں کوشش یہ کرے کہ جو ہے میری وجہ سے جو ہے عورت کو تکلیف نہ ہو، اور شوہر جو ہے کوشش کرے کہ جو ہے عورت یہ کوشش کرے کہ جو میری وجہ سے جو ہے شوہر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طرح سے جو